بسم اللہ والصلاة والسلام علی محمد الذي لم يكن معه نبيا ولا رسولا ولا معصوما من الله ولن يكون بعده وعلى أزواجه الطاهرات وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ شروع اللہ کے نام سے اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو محمد پر کہ جن کے ساتھ اللہ کی طرف سے نہ تو کوئی نبی تھا، نہ رسول تھا، نہ کوئی معصوم تھا، اور ان کے بعد بھی ہرگز کوئی ایسا ہونے والا نہیں، اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو محمد رسول اللہ کی پاکیزہ بیگمات پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے صحابہ پر، اور جو کوئی بھی ٹھیک طرح سے ان سب کی پیروی کرے ان سب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اسلام کا مفہوم اس قدر سمٹ کیوں گیا ہے، جبکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو نہ صرف انسان کی زندگی کے لیے مکمل ترین ہے بلکہ انسان کے ارد گرد پائے جانے والی ساری ہی مخلوقات سے متعلق تمام معاملات کے بارے میں مکمل ترین قواعد اور ضوابط پر مشتمل ہے۔ اس ضابطۂ حیات کا مفہوم ہماری زندگیوں میں چند عقائد اپنانے یا رد کرنے اور چند مخصوص عبادات ادا کرنے کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسے ہم اس ضابطۂ حیات کے ضوابط سے، قوانین سے خارج اور آزاد سمجھتے ہیں، اس ضابطۂ حیات کی حدود سے آزاد سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہر کام میں اسلام تو نہیں ہو سکتا، ہر کام کو اسلام کے مطابق تو نہیں سمجھا جا سکتا، ہر کام اسلام کے ضوابط کے مطابق تو نہیں ہوتا، یا کبھی دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے کہ اسلام کے مفاہیم وہ نہیں جو سمجھائے گئے بلکہ وہ ہیں جو اب ہم اپنے وقت اور دور کے مطابق سمجھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ سوچنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں۔ مکمل دستور جو انسانی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں احکام اور قواعد رکھتا ہے، اور ایسے احکام اور قواعد رکھتا ہے جن کی سچائی، خیر اور حقانیت میں شک کی گنجائش تک نہیں، وہ دستور جو ہمارے لیے مادی، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، حربی غرض کے زندگی کے ہر شعبے اور اس کی شاخوں کے لیے مکمل نظم و ضبط کا حامل ہے، وہ دستور اللہ کا دین اسلام ہماری زندگیوں میں محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں صرف دین اور مذہب کی نام نہاد نسبت کے ساتھ اس دستور میں سے صرف کچھ احکام نشانی اور برکت کے طور پر دکھائی دیتے ہیں، جن کا حقیقت میں کچھ فائدہ نہیں، نہ دنیاوی فائدہ نہ ہی اخروی فائدہ، یعنی نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ اور اکثر اوقات تو ہم لوگ یہ نشانیاں صرف اپنے اپنے نفوس میں اپنے اپنے اندر ہی رکھتے ہیں کہ ہم میں سے کئی تو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو اللہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بھرا ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے اثر سے اور کہیں کبھی اس معاشرے کے خوف سے ہماری دینی اہمیت اور نسبت ہمارے اندر ہی اندر رہتی ہے، عملی طور پر متحرک نہیں ہو پاتی۔ اور ہم میں سے اکثر ایسے معاشروں میں رہتے ہیں جو فقط اسلام کے نام کی نسبت سے مسلم معاشرے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ان کی حالت کسی طرف سے بھی اسلامی نہیں ہوتی۔ وہ معاشرے جن افراد پر مشتمل ہیں وہ ہم ہی ہیں، جن کے نام اور نفوس میں اسلام کی نسبت ہے لیکن اعمال میں نہیں، ہماری عادات اسلامی نہیں، ہمارے حلیے، ہمارے اخلاق، ہمارے انداز و اطوار، ہمارے کاروبار، ہماری معاشرت، ہمارے افکار کہیں بھی اسلام نہیں، سوائے نام کی نسبت کا اظہار برقرار رکھنے تک۔ نام کے مسلمان ہیں، نام کی حد تک اسلام کی نسبت کا اظہار ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ مان چکے ہیں کہ اسلام زندگی کے ہر معاملے پر لاگو نہیں ہوتا، یہ صرف چند عقائد اور چند مخصوص عبادات کا مجموعہ ہے اور بس۔ ایسا کیوں ہوا کہ اسلام ہماری زندگیوں میں عملی طور پر نہیں رہا؟ ایسا کیوں ہوا کہ اسلام ہماری زندگیوں میں محدود ہو کر رہ گیا اور یہ کہا سنا اور مانا جانے لگا کہ دین کا بین الاقوامی تجارت سے کیا تعلق؟
دین کا نظام اقتصادیات سے کیا تعلق؟ دین کا جدید تعلیم اور ترقی سے کیا واسطہ؟ دین کا معاشرتی عادات سے کیا تعلق؟ ہم جو عادت چاہیں اپنا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا معاشرتی معاملہ ہے بھائی، اور دین کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ دین کا کسی فرد کی ذاتیات سے کیا تعلق؟ مختلف آلات کو استعمال کر کے ہم کچھ بھی دیکھتے رہیں، کچھ بھی سنتے رہیں، ٹی وی، فلمیں، انٹرنیٹ، یہ سب تو مختلف فنون کا مظہر ہیں، اور دین کا بھلا ان فنون سے کیا تعلق؟ ہم سچ، جھوٹ، گند، برائی کچھ بھی لکھتے رہیں، تشہیر کرتے رہیں، دین کا بھلا صحافت سے کیا لینا دینا؟ ہم یہ ابھی ذکر کیے گئے اسلام دشمن افکار اپنا چکے ہیں، ان کی تشہیر کرتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں، اور پھر سینہ ٹھونک کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح مسلمان ہیں۔ کیوں ہماری زندگیوں میں اللہ جل جلالہ اور اس کے خلیل، اس کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکام اور ان کی تعلیمات کی مخالفت رائج ہے؟ کیوں ہم امانت دار نہیں رہے؟ کیوں ہم سچے نہیں رہے؟ کیوں ہم حیا دار نہیں رہے؟ ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم بے حیائی پر فخر کرتے ہیں، ہم بے پردگی کو کچھ برا خیال نہیں کرتے۔ مرد ہیں تو عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی پر راضی ہیں، عورتیں ہیں تو اپنی بے پردگی اور بے حیائی اور اس کے ذریعے ملنے والی بے عزتی پر راضی ہیں، بلکہ فخر کرتے ہیں کہ ہم دقیانوسی نہیں، اپنے وقت، اپنے دور، اپنے معاشرے کے مطابق ہم کچھ برا نہیں کر رہے۔ اور دین کا ان معاشرتی معاملات سے بھلا کیا لینا دینا ہے؟ ہم مال و متاع کے حصول کے لیے بہت جان مارتے ہیں، لیکن حلال ذرائع سے انہیں حاصل کرنے کے لیے معمولی سی بھی محنت نہیں کرتے۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس مال و متاع، نام و جاہ کمانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور حرام ذرائع کو یہ کہہ کر حلال بنائے رکھتے ہیں کہ دین اور معیشت الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس مال و متاع، نام و جاہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم ذلت و رسوائی کی انتہا تک پہنچ کر اغیار کی غلامی بھی قبول کرتے ہیں، لیکن جس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی مادی اور معنوی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنایا، اسے عملی طور پر قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم اسلامی نظام اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے کام تو کیا بات بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی نافرمانی، ظلم اور تعصب پر مبنی غیر اسلامی نظاموں اور معاشروں کے قیام، نفاذ اور مضبوطی کے لیے دن رات زبانی فلسفے بھی بھگارتے رہتے ہیں اور عملی جدوجہد بھی کرتے رہتے ہیں، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی صحیح مسلمان ہیں، کیونکہ ہم ہی اسلام کو اپنے وقت اور اپنے دور کی ضروریات کے مطابق سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر کبھی کبھار ہم نماز بھی پڑھنے لگیں، کچھ دینی دروس وغیرہ میں حاضر ہونے لگیں، کچھ ہلکا سا اسلامی حلیہ بھی اپنا لیں، تو پھر تو یقیناً ہم ہی ساری دنیا کے مصلح اور خیر المسلمین ہو جاتے ہیں، خواہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، بلکہ کسی اسلامی نام کی نسبت کے اظہار کے لیے ہو، یا اپنی اختیار کردہ جماعت، اپنے مذہب اور مسلک کی تائید، اپنی پسندیدہ شخصیت سے لگاؤ اور تعلق کے اظہار کے لیے ہی ہو، لیکن ہم رہتے ہیں سچے پکے مسلمان ہی ہیں۔ قصہ مختصر یہ میرے سامعین کرام، میرے محترم بھائیوں بہنوں، کہ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے آج کے مسلمان، ہم عملی طور پر یہ بھی قبول کر چکے ہیں کہ دیگر سچے جھوٹے مذاہب اور ادیان کی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسلام بھی صرف چند عقائد اور چند مخصوص عبادات کا ہی نام ہے، اور اس کے علاوہ ہماری زندگی کے تقریباً سب ہی پہلو اس سے مستثنی و مبرہ ہیں، آزاد ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ ہماری زندگیوں میں اسلام کا مفہوم اور اس کی حدود اس قدر محدود ہو گئی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اللہ عز و جل کے مقرر کردہ ذرائع کی بجائے اپنی عقل کے مطابق سمجھنا شروع کر دیا۔ جب مسلمان ایسا نہ کرتے تھے اور اللہ کے دین کو اللہ پاک کے مقرر کردہ ذرائع سے ہی سمجھتے تھے،
تو اپنی زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے قول اور فعل اور سوچ و فکر کو اللہ جل وعلا کے دین کے مطابق اپناتے اور رد کرتے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی عزت اور مال اور متاع سے بھی سرفراز فرما رکھا تھا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور تم خوار ہو تارک قرآن ہو کے۔ سامعین کرام، میرے محترم بھائیوں بہنوں، اب بھی اگر ہم اسی راہ پر چلیں تو اللہ کی وہی عنایات پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ القوی القدیر کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ پر ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ فرماتا ہے اللہ پاک کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح ان سے پہلے ایمان لانے والوں کو عطا فرمائی، اور یقیناً اللہ نے ان کے لیے جو دین پسند فرمایا ہے، یعنی یہ اسلام، وہ اس دین کو ان ایمان والوں کے لیے مضبوطی کے ساتھ قائم فرما دے گا، اور یقیناً ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ لیکن یہ سب حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ سب میری یعنی اللہ کی عبادت کریں اور میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور اس کے بعد جو کوئی انکار کرے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس واضح بیان اور یقینی وعدے کے بعد بھی جو کوئی انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا نہیں ہوگا، تو وہی لوگ فاسق ہیں اور اللہ کے کیے ہوئے ان وعدوں میں سے کسی کے حقدار نہیں ہو پائیں گے۔ نہ ہی انہیں زمین میں کوئی خلافت میسر ہوگی، نہ ہی انہیں زمین میں کوئی تمکنت میسر ہوگی، عزت وقار جاہ و جلال کچھ بھی میسر نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کے خوف سے جان چھٹے گی، امن کی حالت بھی میسر نہیں ہوگی۔ وہی لوگ فاسق ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے یہ۔ اور بلا شک و شبہ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور اس سے بڑھ کر سچا کوئی بھی اور نہیں۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا وعدہ حق ہے اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچ کہنے والا بھلا کون ہے؟ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 122۔ لہذا میرے محترم سامعین، ادھر ادھر کے شیطانی اور اپنے اپنے نفوس کے گمراہ وسوسوں، سوچوں، افکار وغیرہ سے خود کو آزاد کروائیے اور اپنے اکیلے لا شریک خالق اور مالک اللہ جل جلالہ کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مکمل تابع فرمانی اختیار کیجئے، جس طرح کے اللہ کو مطلوب ہے۔ انشاءاللہ آخرت کی فلاح اور کامیابی بھی ملے گی، اور بونس میں دنیا بھی باندھی بنا دی جائے گی، جیسے کہ پہلے والے سچے مومنین کے لیے ان کے رب اللہ قادر مطلق نے کیا تھا۔ اس موضوع سے متعلق اس سے جڑا ہوا ایک اور موضوع بعنوان ہر کام میں اسلام کیوں ہونا چاہیے، اس کو بھی ضرور سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی مقرر کردہ راہ پر چلنے کی جرت عطا فرمائے، اور ہمارے خاتمے اس حال میں فرمائے کہ جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں تو ہم اس کے سامنے اس کے اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے تابع فرمان اور مطیع لوگوں میں شامل ہوتے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔